یہ بخاری شریف کہ امام بخاری کو لاکھ حدیث بھی جو ان کے مطابق صحیح آتی ہو، تو بخاری شریف میں اگر ہر حدیث کو سنگل بار کے لیں تو 2500-3000 سے تو زیادہ حدیثیں ہی نہیں بنتی. کچھ نے 2513 حدیثیں لکھی ہیں اور کچھ نے قریب 3000 لکھی ہیں. تو 3000 بھی مانو. امام بخاری کو جو 97000 صحیح آتی تھی، کیا وہ سرکار کا دین نہیں ہے؟ جو ان کے استاد کو 10 لاکھ آتی تھی، کیا وہ سرکار کا دین نہیں ہے؟ بخاری شریف 16 سالوں میں لکھی امام بخاری نے. ناصر الملت والدین امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری، آپ نے 16 سالوں میں بخاری لکھی. اور اس سے بڑی کتاب جس سے یہ حدیث پڑھ رہا ہوں، تاریخ کبیر 25 سالوں میں لکھی. اور یہ یعنی اتنی مہنگی ہے کہ بہت کم علماء خریدتے ہیں. یعنی یہ کلامے میں نہیں آتی، اتنی جلدیں بن جاتی ہیں. 25 سالوں میں امام بخاری نے حدیثیں جمع کی اس میں، اور تاریخ کبیر شریف لکھی. اور اس کی 6ٹی جلد میں 137 صفحے پہ یہ حدیث موجود ہے جو پیش کر کے جا رہا. امام نسائی نے اس حدیث کو لکھا. امام حافظ الہیثمی نے مجموع الزوائد میں اس حدیث کو لکھا. ابن ملقن نے بدر منیر کے اندر اس حدیث کو لکھا. اور یہ امام ابن جوزی نے اس حدیث کو لکھا. اور راوی ہیں حضرت جابر ابن عبداللہ. دوسرے راوی ہیں حضرت حبر الامہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما. سلسلۃ الذہب والے حبر الامہ، جن کو ماں کے پیٹ میں ڈگری بارگاہ رسالت نے دی ہے، وہ امت کا امام اس حدیث کو بیان کر رہا ہے. حدیث پاک لمبی بڑی ہے، ساری پڑھوں گا تو ساری رات گزر جائے گی. لیکن میں آپ کے سامنے مدینے کا تبرک وہ دے کے جا رہا ہوں کہ جس کی ابھی ضرورت ہے، یہ فاسٹ فوڈ کی شکل میں. تو یہ حدیث پاک اور یہ آپ کے اس سوال کا پورا جواب جو یہ کہتے ہیں کہ وصال پر ماتم کرنا چاہیے، تو میں کہتا ہوں جس کا حبیب ہے اس نے جو کچھ کیا ہے اس کے بندے بھی وہی کر کے دکھائیں گے. سارے بولو سبحان اللہ. اب وصال والی حدیث پاک ہے اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ناساز ہے، اور وہ سارے کا سارا منظرنامہ ذہن میں رکھو کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ جیسے عاشق کو بھی بار بار دروازے سے لوٹا دیا جاتا ہے، اور اندر سے جواب یہی آتا ہے کہ حضور کی طبیعت ناساز ہے، سرکار ملاقات نہیں فرما سکتے. اور یہاں تک کہ کسی سے ملاقات نہیں کروائی جاتی. اور چلتے چلتے پھر وہ دن آ گیا جسے کائنات میں پیر شریف کا دن کہا جاتا ہے. فلما کان یوم الاثنین اشتد به الامر. ابن الامہ کہتے ہیں کہ پیر شریف کا دن آ گیا، طبیعت مزید ناساز ہو گئی. تو کیا ہوا؟ اوحى الله عز وجل الى ملك الموت ان اهبط الى حبيبي وصفي محمد في احسن صورة. رب نے حضرت ملک الموت علیہ السلام کو آرڈر دیا، اے اسرائیل پہنچو میرے محبوب کے دربار پہ. صفی بھی کہا جو آدم علیہ السلام کا لقب ہے، اور حبیبی تو ہے ہی ان کا لقب. میرے محبوب کے پاس، میرے صفی کے پاس اے ملک الموت پہنچو. لیکن جانے سے پہلے آج قانون بدل رہا ہوں، کائنات کا جتنا حسن اپنا سکتے ہو اتنا حسن بنا کے اتنی خوبصورت شکل کے ساتھ میرے محبوب کے دروازے پہ حاضری دینی ہے. سبحان اللہ. جو تھکے ہوئے ہیں نہ بولے، اور جنہوں نے چاول ہی کھانے ہیں وہ ابھی باہر کہیں لیٹ جائیں، اور جنہوں نے مدینہ شریف کا تازہ لنگر لینا ہے وہ جھولی بھی پھیلائیں اور زبان بھی کھول کے دکھائیں. زور سے سبحان اللہ. یہ حدیث پاک ہے. اب فرشتے ہر قسم کی صورت بنا لیتے ہیں سوائے بری صورتوں کے، اور جنات بھی ہر صورت بنا لیتے ہیں، اس میں بری بھی شامل ہے. لیکن ملائکہ چونکہ معصوم ہیں تو وہ بری چیزوں کی صورت نہیں بناتے. اسرائیل وہ ہیں کہ اور کچھ نہ ہو کسی بندے کو عذاب، صرف ان کا چہرہ دکھا دیا جائے، اس سے بڑی بھی کوئی سختی نہیں ہے روح زمین پر. لیکن کہا کہ وہ اور ہیں جہاں سا نکالنے جاتے ہو، اور یہاں تم نے سا بھی بڑے ادب سے لینا ہے. ادب کا حیث زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کر دمی آیت جنید و با یزیدی جا. یہاں تو سانس بھی زور سے نہیں لے سکتے، لہذا اسرائیل پہنچو، لیکن حسن کمال ہونا چاہیے، حسن تمام ہونا چاہیے. پہنچے ہیں